بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سالن بنانے کے بعد شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو آدھا چمچ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی تیل یا گھی اوپر آ جائے گا۔ اگر پنیر رکھے رکھے سخت ہو گئی ہو تو ایک ململ کے کپڑے کو سرکے میں بھگوئیں اور پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دینے سے یہ نرم ہو جائے گی۔ گوبھی اور بند گوبھی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پکاتے وقت چائے کا چمچ دودھ ڈال دیں۔ مرچیں کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو جلن سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبو دیں۔ ڈبو دینے سے مرچوں کی جلن ختم ہو جائے گی۔ جتنے پیاز استعمال کرنے ہوں ان کو رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کرکے فریج میں رکھ دیں۔ انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ اکثر ناریل کا تیل سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے، جو پریشانی کا باعث بنتا ہے اور فوری استعمال میں نہیں آتا۔ اگر ناریل کے تیل میں 8 سے 10 قطرے کسٹرڈ آئل کے ملا دیے جائیں تو تیل کبھی نہیں جمے گا۔ شوگر کے مریض چکی والے آٹے میں جو کا آٹا، چنوں کا آٹا، باجرے کا آٹا مکس کرکے اس کی روٹی پکوا کر کھائیں، شوگر نارمل رہے گی اور بلڈ پریشر کم یا زیادہ نہیں ہوگا۔ گرم دودھ میں دہی کا جھاگ لگاتے وقت 2 عدد ہری مرچیں درمیان میں لمبائی کے رخ کاٹ کر رکھ دو دودھ میں شامل کر دیں۔ دودھ والے برتن کو گرم کپڑے میں لپیٹ کر 6-7 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ دہی گاڑھا اور میٹھا جمے گا۔ دہی استعمال کرنے سے پہلے ہری مرچیں نکال دیں۔ دیگچیاں جلا کر گرم یا سیاہ ہو جائیں تو چولہے کو تیز آنچ پر جلائیں اور متاثرہ دیگچی اوندھی کرکے چولہے پر چند منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پھر اتار کر مانج لیں۔ دیگچی بالکل صاف اور چمک جائے گی۔ 2 گھنٹے فریزر میں ٹماٹر رکھیں، پھر نکال کر تازہ پانی میں ڈال دہی نکال کر چھلکا ہاتھوں سے اتار لیں۔ بڑی آسانی سے پورا چھلکا اتر جائے گا اور ثابت ٹماٹر آپ کو مل جائے گا۔ مچھلی کے ٹکڑوں پر سرسوں کا تیل اور لہسن لگا کر 1 گھنٹہ رکھ دیں۔ 1 گھنٹے بعد دھو لیں، اس کی بو بالکل ختم ہو جائے گی۔ چینی کے ڈبے میں اگر 3 سے 4 عدد لونگ ڈال دیے جائیں تو چونٹیاں چینی کے بالکل قریب نہیں آئیں گی۔ دہی اگر بہت کھٹا ہو تو اسے ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں۔ اس طرح زیور بالکل چمک جائیں گے۔ 2 عدد پیاز چھیل کر کاٹ لیں اور 1 لیٹر سرکے میں شامل کر دیں۔
1 ہفتے تک اسے سائے میں پڑا رہنے دیں۔ 1 ہفتے کے بعد پیاز نکال کر سرکے کو محفوظ کر لیں اور 10 دن تک لگاتار رات میں اس سرکے کو سر کی جلد میں لگا کر سو جائیں اور صبح سر دھو لیں۔ 10 دن کے بعد اس عمل کو ہفتے میں 1 بار دہرائیں۔ 10 دنوں کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے بال لمبے، گھنے اور چمکدار ہوتے جا رہے ہیں۔ اوبٹن 2 چائے کے چمچ دہی میں 1 لیموں کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر لگائیں۔ دھوپ سے جھلسنے والی جلد پر تازگی آ جائے گی۔ جن خواتین کی جلد بہت چکنی ہو اور مسامات کھلے ہوں، وہ اپنے چہرے پر کھیرے کا ماسک لگایا کریں۔ پہلے اپنا چہرہ دھوئیں اور روئی کی مدد سے کھیرے کا رس سارا چہرے پر لگائیں۔ آدھے گھنٹے بعد چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے ٹماٹر اور کھیرے کا رس ہونٹوں پر لگائیں۔ کچھ دنوں میں خاطر خواہ مسائل حل ہوں گے۔ گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ آتی ہوں تو ایک ٹب میں پانی کے ساتھ تھوڑا سا مٹی کا تیل ملا کر اس پانی سے گھر کا پوچا لگائیں۔ اگر کارپیٹ بچھا ہوا ہو تو اس کے کناروں پر پوچا لگا دو۔ 2 سے 3 بار یہ عمل کرنے سے چونٹیاں دوبارہ نہیں آئیں گی۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نزدیک بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے اور وہ اندرونی طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد ہو تو آپ کبھی پالک نہ کھائیں، اس سے آپ کے سر کا درد اور شدید بڑھ جاتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ روغن زیتون کھانے سے بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور چہرے کا روکھا پن، دانے اور چھائیاں ختم کرتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل ضرور لگایا کرو۔ اس سے زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔